السلام علیکم۔ آج ہم انشاءاللہ آیت 177 سے 182 تک پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے چہروں کو مشرق یا مغرب کی طرف پھیلو، بلکہ نیکی ان میں ہے جو ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور فرشتوں پر اور کتابوں پر اور نبیوں پر اور اس کی محبت میں مال دے رشتہ داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو اور مسافروں کو اور سوال کرنے والوں کو، اور لوگوں کی گردنیں چھڑانے میں خرچ کرے اور نماز قائم کرے اور دے زکوٰۃ، اور جب عہد کرے تو اپنے عہد کو پورا کریں۔ نیکی اور بیماری میں اور لڑائی کے موقع پر صبر کرنے والے ہوں، یہی ہیں جو سچے ہیں اور یہی ہیں وہ جو ہدایت پانے والے ہیں۔ بہت ہی عظیم آیت ہے۔ بہت سے علماء نے اس آیت کو بہت ہی عظیم قرار دیا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے کردار کو کلیئر کیا ہے کہ ہمارا کردار کیسا ہونا چاہیے ایک مسلمان کا، اور نیکی کیا ہے اس کو فل ڈیفائن کر دیا ہے۔ اور آپ اس میں غور کریے گا، تولو یہ باب 2 ہے جس میں کہ شدت اور وجہ بیان کی جاتی ہے کہ تمہارے منہ مشرق اور مغرب کرنا ہی صرف نیکی نہیں ہے، لیکن نیکی جو ہے وہ ہے آمنہ، تو ایمان لاؤ، باب 4، آخرت پر، ملائکہ پہ، کتاب پر، نبی پہ، اور خرچ کرو آتا اور مال جو تمہیں اچھے لگتے ہوں۔ باب 4 ہے، آپ خود اس میں عمل کرتے ہیں۔ ذوی القربہ والیتامى والمساکین ابن السبیل، اپنے رشتہ داروں میں، یتیموں میں، مسکینوں میں، سفر کرنے والوں میں، سوال کرنے والوں میں اپنے مال جو ہے جو آپ کو پسند ہو وہ آپ تقسیم کریں۔ پھر رقاب اقام الصلاۃ، اور قائم کریں، باب 4 قائم کریں اقامہ، وآتى الزکوٰۃ اور دے زکوٰۃ، یہ بھی باب 4 ہے۔ والموفون، موفونہ بھی باب 4 کا جو ہے اسم فاعل ہے۔ عدم جو عہد کرے اسے پورا کرے اور صبر کرے باسائی تنگی میں، ذرائع بیماری میں، اور ہین الباس اور لڑائی کے موقع پر۔ اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ سچے ہیں، صدقوا سچے لوگ ہیں۔ واولئک هم المتقون، یہ باب 8 آ گیا۔ متقون جو ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، یہ ایک طرح سے تقوی کرنے والوں کی بھی ڈیفینیشن ہو گئی۔ متقی کیا ہوتے ہیں اس کی ڈیفینیشن بھی یہاں اچھی طرح سے آ گئی۔ اس آیت میں 3-4 جو ہیں باب کے فعل استعمال ہوئے ہیں۔ باب 2 بھی استعمال ہوا ہے، 3 بھی استعمال ہوا ہے، 4 بھی استعمال ہوا ہے، اور 8 بھی استعمال ہوا ہے۔ تو ہم اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں، ریویژن ہے۔ عربی کے افعال 3 حروف سے بنتے ہیں جن کو فعالہ ان کا بیس ہوتا ہے، اور اسی کے بیس پہ مثال دی جاتی ہیں۔ جس فعل میں 3 اصلی حروف ہوں اس کو ثلاثی کہتے ہیں، اور 4 حروف والے کو رباعی کہتے ہیں۔ فعل مجرد وہ فعل ہے جس کے معنی
بیان کرنے کے لیے اس میں مزید کوئی حرف کا اضافہ نہیں کیا جاتا، یعنی کہ 3 یا 4 حرف کا فعل۔ فعل مزید وہ فعل ہے جس میں اضافی معنی دینے کی وضاحت کے لیے اصلی حروف کے ساتھ ایک یا اس سے زائد حروف بڑھا دیے گئے ہوں۔ 3 حرف والے فعل کے 9 باب ہیں۔ باب 2 میں عین کلمہ مقرر لایا کیا جاتا ہے جو دوسرا کلمہ ہوتا ہے۔ باب 3 میں فا کے بعد کلمے کے بعد الف بڑھا دیا جاتا ہے۔ باب 4 میں حمزہ ایڈ کیا جاتا ہے شروع میں۔ باب 5 جو ہے وہ باب 2 کے ساتھ تا کا اضافہ کیا جاتا ہے شروع میں۔ باب 2 میں دوسرا حرف علہ جو ہے وہ مقرر کیا لایا جاتا ہے۔ باب 6 جو ہے باب 3 کے ساتھ تا کا ایڈ کیا جاتا ہے۔ باب 3 میں جو ہے فا کلمے کے بعد الف آتا ہے۔ باب 7 میں ان جو ہے شروع میں ایڈ کیا جاتا ہے۔ باب 8 میں پہلے کلمے سے پہلے الف اور اس کے بعد جو ہے تا لایا جاتا ہے۔ باب 9 میں فا کلمے سے پہلے الف اور جو لام کلمہ ہے وہ مقرر ڈبل ہو جاتا ہے۔ باب 10 میں الف سین تا جو ہے شامل کیا جاتا ہے۔ باب 2 یہ جو ہے اس میں دوسرا کلمہ مقرر لایا جاتا ہے اور اس فعل میں جو ہے آپ جو ہیں وجہ اور شدت بیان کی جاتی ہے۔ اگر 3 اصلی حروف میں سے کوئی ایک واو یا یا ہو تو اس کو ناقص یا فعل معطل حرف علت والا کہتے ہیں۔ اس میں جو ہے اگر واو یا جو ہے وہ پہلا لفظ ہو حرف ہو تو اس کو معطل الفائی کہتے ہیں اور اس کو المثال کہتے ہیں۔ دوسرے والے کو جو ہے الجوف کہتے ہیں اور تیسرے میں اگر آئیں یہ الفاظ یا حرف تو اس کو ناقص کہتے ہیں۔ ہم ابھی یہ حرف ناقص یہاں پر دیا ہے ڈیٹیلز کی، اس کو آپ دیکھ لیجیے گا۔ آمنا وعطا وقامہ والموفونہ، یہ سارے جو پرسنل عمل کرنے والے ہیں، یہ باب 4 ہیں کہ وہ ایمان لایا، اس نے مال خرچ کیا، اس نے قائم کی نماز اور وہ جو ہے عہد کرے تو اس کو پورا کرتا ہے۔ باب 4 میں اس نے خود عمل کیا، جیسے نزلہ سے وہ اتارا، اسے انزلہ اس نے اتارا۔ تو یہ سارے جو ہیں جو اس آیت میں ہیں وہ آپ کے اور ہمارے خود عمل کرنے کے ہیں۔ آہدو باب 3 ہے، اس میں پہلے کلمے کے بعد الف ایڈ کیا جاتا ہے۔ یہ اس پہ اشارہ دیتا ہے کہ اس میں کوئی چیز جو ہے اور بھی شامل ہے، جیسے کہ اس میں عہد جو ہے کیا جائے کسی سے، اس کو پورا کرنے کا ہے تو عہد کسی سے کیا جائے گا تو کوئی چیز اس میں شامل ہے، اس لیے استعمال کیا گیا ہے۔ سائلینہ صابرینہ یہ جو ہے کیا کہتے ہیں اسم فاعل ہے۔ متقون اسم فاعل ہے باب 8 کا، اور جو تقوی کا اصرار کرے اور اس کی پوری ڈیفینیشن، اب یہ بھی پوری ڈیفینیشن نہیں ہے، یہ بھی جو ہے کافی حد تک جو ہے نیکی بیان کی گئی ہے، یا متقیوں میں یہ چیزیں ضرور ہونی چاہیے۔ آیت 178 يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم۔ اے لوگوں جو ایمان لائے، تم پر مقتولوں کے لیے بدلہ لینا فرض کیا گیا ہے، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت۔ پھر جسے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معاف کیا جائے تو دستور کے مطابق اس کی پیروی کی جائے، اور جو خون بہا ہو
وہ اچھے طریقے سے ادا کرے. یہ تمہارے رب کی طرف سے رعایت اور رحمت ہے. پھر اس کے بعد جو زیادتی کرے تو وہ اس کے لیے انتہائی دردناک عذاب ہے. یا ایھا الذین آمنو، یہ ڈائریکٹ ہم مسلمانوں سے خطاب ہوتا ہے جو ایمان لائے. کتبہ جو ہے جب بھی استعمال ہوگا اس کا مطلب ہے وہ چیز فرض کر دی گئی. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تمہارے لیے قصاص بدلہ لینا، جو کہ قتل ہوا ہے تمہارے فیملی میں سے، اس کے لیے بدلہ لینا بہت فرض ہے. جس طرح کا نقصان ہوا ہے اسی طرح کا نقصان پورا کرنا، یعنی کہ اسی شخص کو قتل کرنا ہے. جیسے کہ آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت. فمن، یہاں من جو ہے یہ شرط ہے. اب اگر کوئی چاہے معافی دینا، عفیہ، اس کا بھائی اخی، اس کا بھائی کسی چیز کی رعایت کرنا چاہے تو اس کو جو ہے معروف طریقے سے جو ہے اس کی پیروی کی جائے، اور اس کا جو بھی خون بہا مقرر ہوا ہے اس کو احسان اچھے طریقے سے ادا کیا جائے. یہ تخفیف ہے، کمی ہے اور رعایت ہے اللہ کی طرف سے. ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، اور رحمت ہے. فمن اعتدی، یا من جو ہے اگین حرف شرط ہے کہ اگر کسی نے جو ہے اس کی خلاف ورزی کری اور اس کے بعد کوئی زیادتی کری تو جو ہے اس کے لیے عذاب علیم ہے. علیم، عذاب علیم، بہت ہی دردناک عذاب ہے. فتمعون، یہ باب 8 کا جو ہے مصدر استعمال ہوا ہے یہاں پر، تو اس کی پیروی کی جائے صحیح طریقے سے. اور اعتدا، یہ بھی باب 8 کا استعمال کیا جو زیادتی کرے. اور باب 8 میں جو کوئی جو ہے ایفرٹ کے ساتھ کام کیا جائے، محنت سے کام کیا جائے، وہ استعمال ہوتا ہے. تو زیادتی کرے گا تو ظاہر سی بات ہے محنت تو کرنی پڑے گی. علیمن، علیمن جو ہے یہ فعل مبالغہ ہے، اور اس جو فعل مبالغہ ہے اس میں شدت اور بار بار عمل کرنا، یعنی کہ بہت ہی دردناک سزا دی جائے گی. آیت 179. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. اور تمہارے لیے بدلہ لینے میں زندگی ہے، اے عقل والوں، امید ہے تم اپنے آپ کو بچا سکو گے. ایک دفعہ بدلہ لے لیں گے تو اس کے بعد جو ہے امید ہے کہ دوبارہ جھگڑے نہیں ہوں گے. اور اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے عقل والوں کے لیے یہ جو ہے بات سمجھنے کی ہے کہ بدلہ لینا جو ہے اس میں زندگی بچانی ہے دوسروں کی، اور تم اپنے آپ کو بچا سکو گے. لعلکم تتقون، باب 8 استعمال ہوا یہاں تتقون، اور یہ جو ہے پہلے مضارع ہے. لعلکم، اس کو ہم ابھی دیکھ لیتے ہیں. یہ اس لیے استعمال ہوتا ہے جب کہ آپ کو کسی چیز کے لیے امید ہوتی ہے. لعل یہ مشتبہ بالفعل، یعنی کہ فعل سے ملتا جلتا لفظ ہے، اور یہ جو ہے انا کی بہنوں میں سے ایک بہن ہے. اس میں امید اور توقع ظاہر کی جاتی ہے، یا خدشہ اور اندیشہ ظاہر کیا جاتا ہے. یہاں پر جو ہے امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ تم جو ہے اپنے آپ کو بچا سکو گے عمل کر کے. تتقون، یہ باب 8 ہے، اور اس میں جو ہے متقی سے ہے یہ بھی کہ متقی جو ہے ایسے کام کرتے ہیں کہ وہ ان کو اپنے آپ کو اس سے بچا سکتے ہیں. آیت 180. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. تم پر فرض کیا گیا ہے جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ پہنچے، اگر وہ کچھ مال چھوڑ رہا ہے وہ تو والدین اور رشتہ داروں کے لیے دستور کے مطابق وصیت کرے. اللہ سے ڈرنے والوں پر یہ حق ہے. یہ آیت جو ہے یہ منسوخ ہو گئی ہے. اس میں جو وصیت جو ہے وہ سورہ نساء میں بہت تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس کا، اور وہ فرض کیا گیا ہے. اس آیت کا صرف وہ حصہ جو کیا کہتے ہیں 1/3 جو ہے آپ جو ہے وصیت کر سکتے ہیں، اور ان وصیت کرنے والوں میں وہ لوگ شامل نہیں ہونے چاہیے
جو اللہ تعالیٰ نے وصیت میں یا ان کا حصے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ والدین جو ہے یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، اور اقربین جو ہے یہاں پر جمع استعمال ہوا ہے۔ عربی میں اسماء اور صفات، اسم اور صفات 3 اقسام کے ہوتے ہیں: واحد، تثنیہ، 2 اور جمع 2 سے زیادہ۔ اردو میں ہمارے یہاں واحد اور جمع ہوتا ہے۔ یہاں پر جو ہے اس کے بنانے کا طریقہ ہے، اس کو ہم تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں۔ تثنیہ کے صیغے میں واحد جو ہے مسلمون یا مدرسون ہے، اس میں جو ہے میم پر زبر آئے گا اور الف نون اس کے ساتھ ایڈ کر دیا جائے گا، اور جو یہ مرفوع ہے۔ منصوب اور مجرور میں جو ہے یا نون میم پر زبر آئے گا اور یا نون اس کے ساتھ ایڈ کیا جائے گا، اور اس میں یہی مختلف ہے کہ منصوب میں ہونا یہ چاہیے کہ نون کے اوپر زبر ہونا چاہیے، لیکن یہاں پر نون پہ بھی زیری ہے۔ مونس میں جو ہے تا جو ہے وہ آخر میں ایڈ ہوا ہوتا ہے، اس تا کو جو ہے سمپل تا سے چینج کیا جاتا ہے، بدلا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ الف نون ایڈ کر دیا جاتا ہے، اور یہاں اور منصوب اور مجرور میں یا نون ایڈ کیا جاتا ہے جیسے کہ مذکر میں کیا گیا تھا۔ فرق یہ ہے کہ وہاں پر میم پر زبر آیا تھا، اور یہاں پر جو ہے تا جو ہے سمپل تا میں تبدیل ہو گیا۔ جمع میں جو ہے واو نون ایڈ ہوتا ہے، میم پہ جو 2 اگر تنوین ہو تو اس کو سمپل ایک واحد تنوین میں پیش میں تبدیل کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد واو نون ایڈ کیا جاتا ہے، یہ مرفوع ہے۔ اور مسلمین میم کے نیچے جو ہے وہ زیر آتا ہے اور یا نون اس کے ساتھ ایڈ کیا جاتا ہے۔ یہ اسی طرح سے مدرسون، مدرسین منصوب اور مجرور ایک جیسے ہوتے ہیں۔ مؤنث سالم، اس میں جو ہے الف تا ایڈ کیا جاتا ہے، اور جو تا اس کے ساتھ ہوتا ہے اس کو ہم منسوخ کر دیتے ہیں یا گرا دیتے ہیں، اور مرفوع میں تا پہ پیش آئیں گے، اور منصوب میں اور مجرور میں زیر آئیں گے۔ منصوب یہاں مختلف ہے، اس پہ اصل میں فتح آنا چاہیے، تنوین آنی چاہیے تھی، لیکن ان میں جمع مؤنث سالم میں مرفوع اور مؤنث دونوں میں جو ہے کسرہ کی تنوین آتی ہے۔ آیت 181۔ فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم۔ پھر اس کو سننے کے بعد جو اسے بدلے تو پھر اس کا گناہ صرف بدلنے والوں پر ہوگا، یقیناً اللہ سب سننے والا اور سب جاننے والا ہے۔ یہاں مطلب ہے کہ جو وصیت کی جائے اس کو جو ہے اگر کوئی تبدیل کرے گا تو جو تبدیل کرے گا اس پر گناہ ہوگا۔ من جو ہے یہ شرط ہے، حرف شرط ہے، بدلہ اور یبدلونہ باب 2 استعمال ہوئے ہیں، جو اس کو بدلے تو بدلنے والوں پر اس کا گناہ ہوگا۔ اللہ سمیع علیم دونوں جو ہیں اس میں مبالغہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوئے ہیں۔ آیت 182۔ فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم۔ بس جو وصیت کرنے والے سے طرفداری یا گناہ کا خوف کرے اور وہ ان کے درمیان صلح کرا دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اگر جو وصیت کر رہا ہے وہ اس میں کچھ طرفداری کر رہا ہے تو اس کے درمیان صلح کرا دے، یعنی کہ اس کو صحیح کرا دے۔ یہ دونوں طرح سے فرض ہے کہ اگر مرنے سے پہلے وہ وصیت کرتے وقت صلح کرنا چاہے تو کرا دے، یا اگر کسی نے وصیت کر دی ہے اور وہ غلط ہے تو اس کی اصلاح کر لے۔ دونوں چیزوں کی اجازت ہے، اور اللہ بے شک اللہ بخشنے والا ہے، بڑا مہربان ہے۔ دونوں جو ہیں غفور الرحیم، یہ جو ہے اس میں مبالغہ استعمال ہوئے ہیں۔ غفور الرحیم
یہ جو ہے اس میں مبالغہ استعمال ہوا ہے، اس کا پیٹرن جو اب تک ہم دیکھتے آئے ہیں اس سے مختلف ہے. اس میں جو ہے واو ایڈ کیا گیا ہے، فعولون کے وزن پہ ہے غفورن، اور یہاں پر جو ہے جو نارمل پیٹرن ہم فعیلون کا دیکھ رہے ہیں رحیم کے وزن پہ. تو یہ جو ہے جو ان پیٹرنز پہ جو فعل آتے ہیں وہ اس میں مبالغہ ہوتے ہیں، اور یہ فعل جو ہوتے ہیں یہ بہت ہی صفت کی شدت یا بار بار عمل کو ڈیفائن کرتے ہیں. الحمدللہ آج کا سبق ہمارا اختتام پذیر ہوا. پی ڈی ایف فائل کا لنک ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے، اس کو جب آپ کلک کریں گے تو ایکسیس ریکویسٹ جنریٹ ہوگی. جب ایکسیس پہ آپ کلک کریں گے تو وہ ریکویسٹ میرے پاس آئے گی اور میں اس کی پرمیشن دوں گا تو انشاءاللہ آپ اس کو ایکسیس کر سکیں گے.